ملتان مدینۃ الأولیاء جو ہے ان اولیاء اللہ میں ایک یہ بہت بڑی بزرگ ہستی شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہے۔ اس طرف آئے اگر ایک یہ قبر ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ قبر ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے، یہ قبر ہے، یہ قبر ہے، یہ قبر ہے، اور اس طرح کی 75 یہاں پر قبریں ہیں جن پر تعویذ اب صرف یہی بچا ہے اور اس کو زمین کے برابر کر دیا گیا ہے۔ 6000 سال پرانی تہذیب کا امین شہر ملتان، اور ملتان کے والیوں میں سے قصہ ایک ایسے ولی کا جو سائلوں میں قول اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ مال و زر بھی تقسیم کیا کرتا تھا۔ پایہ تصوف کے رکن اعظم حضرت شاہ رکن عالم ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ شیخ صدر الدین کے فرزند ارجمند اور حضرت بہاء الدین ذکریہ کے پوتے اور جہانیہ جہاں گشت کے پیر و مرشد تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی راستی تھا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کا نام بھی بی بی راستی تھا۔ قطبوں کے قطب رکن الدین 9 رمضان 649 ہجری بروز جمعہ پیدا ہوئے۔ یہ اللہ کے ایسے ولی تھے کہ ملتان اور گرد و نواح کے علاقوں سے آنے والے سائلین کے دامن کو مال و زر سے بھر دیا کرتے۔ آپ کا نام آپ کے دادا حضرت بہاء الدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے رکن الدین رکھا۔ بعد ازاں آپ شاہ رکن عالم کے نام سے مشہور ہوئے۔ دوستوں میں قاسم باغ گیٹ پر یا قاسم گیٹ پر موجود ہوں، اور یہ قلعہ کی دیوار جو کہ ریپیئر کی گئی ہے یہ آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہے، اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں قاسم گیٹ ہے، اور وہ پیچھے شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار شریف ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ملتان شہر سارا کا سارا قلعہ کے اندر ہوا کرتا تھا، اور یہ ریڈیس بہت بڑا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10 سے 15 کلومیٹر تھا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ 20 سے 25 کلومیٹر کے ریڈیس میں ایک وال سٹی تھی جس کے اندر پورا شہر آباد تھا۔ اور صدیوں پہلے تقریباً 6000 سال پہلے بھی اس شہر کے آباد ہونے کے شواہد بھی ملے ہیں اور اس کے ثبوت بھی ہیں۔ حضرت شاہ رکن عالم کے دربار پر داخلے کا جو راستہ تھا وہ یہ راستہ تھا۔ آپ دیکھیں یہاں نقش و نگار بھی ہیں اور پرانے طرز کی جو ہے وہ کشیدہ کاری بھی کی گئی ہے، لکھائی بھی ہے، پتھر بھی یہاں لگے ہوئے ہیں، اور قرآنی آیات بھی لکھی ہوئی ہیں، اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اوپر لکھا ہے یا اللہ اور نیچے لکھا ہے یا محمد، اور یہ سیڑھیاں رینوویٹ کی گئی ہیں لیکن دروازہ وہی پرانا دروازہ ہے، لیکن دربار پر داخلے کے اس راستے کو بند کر دیا گیا۔ اور یہ دیکھیں قلعہ نما دیواریں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ملتان پورا شہر جو ہے یہ قلعے کے اندر محفوظ تھا، اور اس لیے اس کو فتح کرنا بھی خاصا مشکل ہوا کرتا تھا پرانے وقتوں میں۔ اور یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں شاہ رکن عالم کا مزار ہے، اور ان ہستیوں کی موجودگی کی وجہ سے اس کو مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے۔ یہ شہر جو ہے یہ اولیاء کا شہر ہے۔ آپ کی ولایت کے حوالے سے یہ واقعہ بے تحاشا کتابوں میں درج ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت کی عمر 6 سال تھی تو آپ ایک روز کھیل میں مشغول تھے۔ حضرت بہاء الدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور اپنی پگڑی اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ شاہ رکن عالم جو کھیل میں مشغول تھے کھیل چھوڑ کر آئے اور پگڑی اٹھا کر سر پہ رکھ لی۔ آپ کے والد محترم شیخ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ آپ کے والد نے آپ کو ڈانٹا اور فرمایا کہ یہ بے ادبی ہے، جس پر حضرت بہاء الدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسے مت ڈانٹو، یہ دستار اسی کے لیے ہے، اور میں رکن الدین کو یہ پگڑی عطا کرتا ہوں۔ یوں دادا نے باطنی علوم سے آراستہ فرما دیا، اور دادا کا علم پوتے کو عطا ہو گیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ شاہ رکن عالم جب مسند خلافت پر بیٹھے تو وہی پگڑی آپ کو پہنائی گئی تھی۔ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے نیچے سے دکھایا، اب میں اوپر سے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ پیچھے میرے دروازہ ہے یہاں پر داخلے کا، اور وہ داخلے کا راستہ وہاں سے آ کر اور یہاں سے گزرا کرتا تھا۔ اور یہ دیکھیے، اور اب اس راستے کو بند کر دیا گیا، اور وہ سامنے جو جگہ ہے وہاں پر نماز ہوتی رہی ہے۔ یہ یہاں کی پرانی مسجد بھی ہے، اور اس جگہ کے حوالے سے ایک بات کہی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ
جو آج کے دور کے صوفیہ کرام جو کہ مراقبہ کرنا چاہتے ہیں یا تحصیل علم کے لیے یہاں پر آتے ہیں، ان کا یہاں پر آنا، یہاں پر بیٹھنا بڑا سودمند ثابت ہوتا ہے اور ان کی منزلیں یہاں پر طے ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر ایک دوسری مسجد بھی موجود ہے جو 75 میں بنوائی گئی، آئے میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ مسجد 1975 میں تعمیر کروائی گئی اور تعمیر کے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ اس مسجد کا آرکیٹیکچر مزار کے طرز تعمیر سے میل کھائے، جدا نہ لگے، اور اس مسجد کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے قدیم دور کی ہی ہو۔ مسجد کے اندر نمازیوں کی گنجائش 1000 سے کم ہے، مگر مزار کا صحن میسر آ جانے کی وجہ سے 5000 نمازی یہاں پر ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ جو دیے جلائے جاتے ہیں یہاں پر، اس کا یہاں آنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں سے تیل لے کر جسم پہ لگانے سے صحت ہوتی ہے اور ایپ چلے جاتے ہیں جسم کے۔ یہ داخلے کا راستہ ہے۔ آپ کے مزار شریف میں داخل ہوتے ہی ہر شخص یہ سوچنے لگتا ہے کہ ایک فقیر کا مزار اتنا بڑا، اتنا کشادہ، شاہوں جیسا کیوں ہے؟ آپ درست سوچ رہے ہیں۔ یہ مقبرہ اس وقت کے سلطان غیاث الدین تغلق نے اپنے لیے بنوایا تھا تاکہ وہ یہاں دفن ہو سکے، مگر وہ دہلی میں مر گیا اور اسے وہیں دفنا دیا گیا۔ اس کے بعد فیروز شاہ تغلق نے یہ جگہ آپ کو دے دی تاکہ آپ اپنے معاملات زندگی یہاں پر گزاریں، اور آپ اپنی حیات مبارکہ میں لوگوں سے یہاں ملا کرتے تھے، عبادات ہوا کرتی تھیں اور رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رہا۔ مگر آپ کی وفات کے بعد آپ کو حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے قدموں میں دفنا دیا گیا۔ پھر ایک بشارت کی صورت میں محمد شاہ تغلق نے آپ کو یہاں پر دفنا دیا اور وقت کے حقیقی سلطان کو انتقال کے بعد ان کے شایان شان جگہ پر دفن کر دیا گیا۔ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ شاہ رکن عالم کا یہ مصلی ہے اور بڑا خوبصورت لکڑی کا کام ہے اسی وقت کا، اور صدیاں گزرنے کے باوجود یہ کام خراب نہیں ہوا۔ یہاں لوگ عقیدت سے نفل پڑھتے ہیں، اور یہ دیکھیں اس کی جو کنسٹرکشن ہے، یہ لکڑی کے بڑا مضبوط وہ یوز کیا گیا، اور اس کو، اور یہ دو لکڑیوں کو جوڑنے کے لیے دیوار کو سہارا دینے کے لیے یہ لوہے کے قابلے اور قبضے بھی لگائے گئے ہیں، اور یہ بڑی خوبصورت عمارت ہے اگر آپ اوپر سے دیکھیں، اور ہوا کا بڑا بہترین نظام ہے، کبوتر ہیں بہت سارے، اور اس کی تزئین و آرائش اب اس طرح سے تو نہیں رہی، شاید وقت کے ساتھ ساتھ جب یہاں پر سکہ شاہی تھی تو ان مزارات کو بھی نظر انداز کیا گیا تھا، لیکن اب حکومت پاکستان اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بہت اس پر توجہ دے رہی ہے۔ یہ جو باقی قبریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کے رفقا کی اور رشتہ داروں کی قبریں بیان کی جاتی ہیں، اور ملتان مدینۃ الاولیاء جو ہے ان اولیاء اللہ میں ایک یہ بہت بڑی بزرگ ہستی شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہے۔ میرے عزیز و قاری، میں آپ کو بتاؤں کہ شاہ رکن عالم جو ہیں پہلے یہ مدفون تھے بہاؤالدین ذکریہ کے احاطے میں۔ محمد بن تغلق جب ملتان کا حکمران تھا تو بہاؤالدین ذکریہ سرکار اس کے خام میں آئے اور انہوں نے بتایا کہ شاہ رکن عالم کا مرتبہ بہت بلند ہے اور ان کو میرے احاطے سے، میرے قدموں سے دور دفنایا جائے۔ اس خواب میں جو بشارت ملی تھی اس کی وجہ سے پھر وہاں سے جو جست خاکی ہے وہ یہاں پر شفٹ کیا گیا، اور پہلے مزار وہاں تھا اور اب یہاں پر موجود ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی راستی فرغانہ کی شہزادی تھیں اور سلطان جمال الدین کی بیٹی۔ بی بی راستی ایک بار خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھیں، ان کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کی پیشانی روشن تھی۔ طواف کے بعد بی بی راستی سے اس نوجوان کی بات چیت ہوئی تو معلوم ہوا کہ ان کا نام صدر الدین ہے اور حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ کے صاحبزادے ہیں۔ بی بی راستی کو تصوف سے خاص شغف تھا۔ واپسی پر فرغانہ جا کر اپنے والد محترم سلطان جمال الدین سے حضرت بہاؤالدین ذکریہ کا ذکر کیا، اور سلطان جمال الدین اپنی بیٹی بی بی راستی کو لے کر ملتان آ گئے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ سے ملاقات کے بعد بی بی راستی نے علم کی بہت ساری منزلیں طے کیں اور خاندان ایک دوسرے سے ملنے لگے، اور یوں بی بی راستی کا نکاح شیخ صدر الدین سے ہو گیا۔ تغلق نے جب
सरकार का जस्ते खाकी यहाँ पर मुंतकिल किया तो यहाँ पर सारा कब्रिस्तान था। जब उन कब्रों को ज़मीन के बराबर किया गया तो 75 कब्रें ऐसी थी, और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि कब्रों के ऊपर कब्र लिख दिया गया है। और आप ये देखें, यहाँ से कब्र, ये कब्र, ये कब्र, ये कब्र है, और ये देखें इस तरफ आए अगर, एक ये कब्र है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये कब्र है, और ये लिखा हुआ है, ये कब्र है, ये कब्र है, ये कब्र है, और इस तरह की 75 यहाँ पर कब्रें हैं जिन पर तावीज़ अब सिर्फ यही बचा है और उसको ज़मीन के बराबर कर दिया गया है। और ये जो रास्ता मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये इस मकबरे के ऊपर जाता है, और बड़ा ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है, और बादशाह वक्त ने इसको अपने लिए बनवाया था। हज़रत शाह रुकन आलम महबूब इलाही यानी निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के नहायत करीबी रफ़ीक थे। ये दोस्ती इस हद तक थी कि निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो के इंतकाल के बाद नमाज जनाजा भी शाह रुकन आलम ने पढ़ाई। वक्त के बादशाहों से शाह रुकन आलम की मुलाकात रहा करती थी। जब भी दिल्ली जाते तो दिल्ली का सुल्तान आपकी खिदमत में लाखों रुपए पेश करता, जो आप वापसी पर गरीबों, यतीमों और ज़रूरतमंदों में बांट दिया करते। किसी ने शेख से पूछा, आप फ़कीर हैं तो बादशाहों से न्याज़मंदी क्या मानी? तो शाह रुकन आलम ने फरमाया कि जब मैं दिल्ली जाता हूँ तो साइलीन अपनी दरख्वास्तों से मेरी सवारी को भर देते हैं। मैं एक कासिद की हैसियत से वो दरख्वास्तें सुल्तान हिंद तक पहुँचा देता हूँ। सुल्तान हिंद ज़रूरतमंदों की हाजात पूरी कर देता है, मेरा क्या जाता है? मुझे बस अपनी तबीयत की मुखालफत करनी पड़ती है ना चाहते हुए बादशाहों से मिलना पड़ता है, मगर हज़ारों अल्लाह के बंदों की दाद रसी हो जाती है तो ये सौदा महंगा नहीं। ऐसे थे हमारे शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह।